اور میری یہ بچیاں میرے مرنے کے بعد، میرے ملنگ بننے کے بعد رولیں، ٹھیک ہے، اور میں اللہ کے پاس مار کے پہنچوں اور میں اللہ کو منہ تو قبلہ انت منہ تو کار رہا ہوں جی، اور میری بیٹیاں میرا گریبان پکڑ کے کھڑی ہوں کہ انہوں نہیں جان دینا جنت، انہیں ساڑھنا کیتا کیجئے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی خواہش کو چھوڑتا ہوں تو یو آر انوائٹنگ ڈیتھ، کیونکہ اونلی ڈیتھ ہیز نو ڈیزائر، لائف از اونلی ڈیزائر۔ ایک آدمی نے یہ کہا کہ میں نے اپنی ڈیزائر چھوڑی، تو اس نے موت کو بلایا کہ بھائی نہیں جینا اس دنیا میں۔ اس نے کہا شادی، اس نے کہا میں نے نہیں کرنی۔ لوگوں نے کہا پیسہ، اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ لوگوں نے کہا کپڑے، اس نے کہا ایک میں گزارا کر لوں گا۔ لوگوں نے کہا روٹی، اس نے کہا بس 2 لقمے کھا لوں گا۔ اب وہ کرتا کرتا ایک ایسی جگہ پہ آ گیا جہاں اس کے پاس رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا ہو گیا؟ فقیر ہو گیا، ختم ہو۔ فقیر مانگنے والا نہیں ہوتا، وہ تو آج کل پھر رہے ہیں نا۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو تہی دست ہو جائے، تہی دامن ہو جائے، چھوڑ دیا اس نے سب کچھ، بڑا فقیر جا بندہ ہے، ملانگ جا بندہ ہو گیا۔ ایسے بندے سے کسی کا کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے؟ کمپٹیشن کرنا کیا ہے اس کے ساتھ؟ تو اس کے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے نا اس کے پاس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ اپنی موت کو بڑھا رہا ہے اپنی طرف، کیونکہ اس نے موت کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا تو آ، میں نہیں آتا تیری طرف۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اسے اپنی موت کا انتظار کرنا، اور موت آئے گی اس پہ، ہر طرف سے آئے گی، سردی میں آئے گی، گرمی میں آئے گی، بھوک میں آئے گی، بوڑھا ہوگا رشتے ناتوں کی خدمت نہ کرنے کی صورت میں آئے گی، اولاد کی محرومیوں میں آئے گی، بیوی کے نہ ہونے کی، ساتھی کے نہ ہونے کی صورت میں آئے گی، اس کے پاس سٹیٹس نہیں ہوگا، اس کے پاس مکان نہیں ہوگا، کوئی سواری نہیں ہوگی، اس کو کوئی ہسپتال لے جانے والا، دوادار کو کچھ بھی اس سسٹم میں ہے ہی نہیں، ہی از آلریڈی ڈیڈ۔ اس کو جو بندہ دیکھے گا اسے فیل ہے کہ یہ مرے ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سڑکوں پہ نشے نہیں دیکھے بیٹھے ہوئے؟ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے ان کو دیکھ کے؟ لوگ کہتے ہیں مریا پیا ہے، مر گیا ہے، کہتے نہیں ہیں لوگ۔ کوئی مجذوب بیٹھا ہوا ہے کسی دربار پہ اور اس کے کپڑے گندے ہیں، میں یہ نہیں کہ میں تو یہ کہتا نہیں اچھا ہے برا ہے، میں تو بات ہی سبجیکٹ پہ کر رہا ہوں۔ اس کے کپڑے میل سے بھرے ہوئے، اس کے ناخن اتنے سے بڑے ہوئے، کون ہے وہ؟ ہی از اے ڈیڈ مین، اسے دنیا چھوڑ دی ہے، وہ گزر گیا ہے۔ اچھے برے کو مارے گولی، اس وقت ہم منہ تو قبلہ انت منہ تو ڈسکس کر رہے ہیں، وہ نکل گیا۔ انہوں نے کہا جی اے پہ جی تہاڈا سارا سامان، تسی مینوں اج مار دے۔ ایسے بندے کو موت کا ڈر نہیں ہوگا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس کے پلے کیا ہے؟ اس نے کرنا کیا ہے؟ حساب کس چیز کا دینا ہے؟ اس نے کم سے کم پہ آ گیا نا۔ یہاں تک تو یہ بات فینسی لگی ہے، فینسی سٹف لگا ہے، اسپرچویلٹی ہے اس میں، اور اس میں نروان ہے اور مجذوبیت ہے، فقیری بھی دکھا دی ہے میں نے آپ کو، حساب کتاب بھی کم دکھایا ہے، سارا میں نے آپ کو مال متال اس کے اندر کیا کہتے ہیں 12 مسالے پورے کر دیے۔ اب میں آپ کو اس کا ڈھکن اٹھا کے دکھاتا ہوں کہ اس میں سے پکا گیا ہے۔ اس لیے اللہ نے بھیجا تھا دنیا میں، آپ کی جگہ ایک درخت اگا دیتا، کسی کو چھاؤں دیتا، کوئی کٹتا، اس کی لکڑی بنتی، اس کے اوپر کوئی بیٹھتا فرنیچر بنا کے، وہ کسی آگ میں جھونکا جاتا، اس کو کوئی سیکتا، اس پہ کوئی روٹی پکاتا، اس کے کوئلوں سے کوئی تاپتا اپنی آگ کو، اور اس کے بعد اس کے کوئلوں سے پھر کھاد بنتی، اور ان کھادوں سے پھر پودے نکلتے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفع بخش بنتا۔ آپ آئے، آپ کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی، اتنا ایکسپینسو آپ کو وہیکل دیا جس کو باڈی کا، ہاتھ دیے، کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا، سوچتے آپ کو کپڑے پہنائے، آپ کو شرف دیا، آپ کو عقل دی، کس لیے دی؟ موتو قبلہ انت موتو تک پہنچنے کے لیے دے دی۔ آپ یہاں پہ پہنچے آ کے، آپ نے اپنے پروفٹ کی زندگی نہیں دیکھی، آپ نے سیرت رسول نہیں دیکھی، جنگیں، غربت، افلاس، پولیٹکس، کیا کیا نہیں ہے اس زندگی کے اندر، شادیاں، بچے، کیا نہیں ہے۔ آپ نے اس کو چھوڑ کے موتو قبلہ انت موتو کیا کیونکہ آپ کو کوئی ٹینشن پڑ گئی تھی۔ اور مجھے ایک بندے نے کہا فون کر کے، اس نے کہا جی میرا خودکشی کرنے کو دل کرتا۔ میں نے کہا یار پاگل بنو، ایک لمٹ تک بنو بھائی، بیوقوف تو نہ بنو، پاگل بنو، جو کام ویسے ہی ہو جانا ہے اس کو اپنے سر لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، جن لوگوں کو سائیکولوجیکل ہوتا ہے ان کے مائنڈ میں ایسے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں، ان کا معاملہ اور ہے، ہم طنز نہیں کرتے، کوئی ایسی تکبرانہ جاہلیت والی بات نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ ٹراما آ گیا، ایموشنل ہو گئے، مار گئی، گولی ماری، سر میں گئے، اڑ گئے، ٹھیک ہے، وہ کام ویسی 15-20 سال اور تکلیف کاٹ لیتے، کیا پتا اگلے دن کوئی اللہ اچھائی پیدا کر دیتا۔ ہماری زندگی میں ایسی ہوتا ہے نا، ہمیں بعض لگتا ہے ہون مار گئے، لیکن اس کے بعد ایسی خیال نکلتی کہ ہم کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا یار، یہ تو گوتا سا آیا تھا اور ہماری بہتری کے لیے آیا تھا۔ اچھا میں کہتا ہوں موتو قبلہ انت موتا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ اگر یہی کام کرنا تھا تو پیدا کیوں ہو گئے بھائی؟ اتنا بڑا کفران نعمت، سب سے بڑا احسان رب کریم کا اس دنیا میں انسان کو اپیئر کر دینا ہے،
رونمائی عطا کر دینا، وجود دے دیا، لباس دیا، بچے دیے، بیویاں دی، کیا خوبصورت چیزیں دی، اور کہا اب ٹیسٹ کروں گا کہ میرا کفر کرتا ہے یا میرا شکر کرتا ہے، مجھے مانتا ہے یا میرا انکار کرتا ہے. اور اس سسٹم کو چھوڑ کے، ایک ٹف ٹیسٹ کو چھوڑ کے بھاگ گیا، اور موتو قبل انت موتو کے کیمپ میں جا کے بیٹھ گیا، مر گیا مرنے سے پہلے، جو کہ ویسے ہی مر جانا تھا. اس لیے یہ اسپرچل جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ایگزیجوریٹڈ ہوتی ہیں، ایکسٹیٹک ہوتی ہیں، لیکن جب آپ ان کو اپنی لائف میں ایکچولی میری 4 بیٹیاں ہیں، کروں میں پھر موتو قبل انت موتو، اور میری یہ بچیاں میرے مرنے کے بعد، میرے ملنگ بننے کے بعد رولیں، ٹھیک ہے، اور میں اللہ کے پاس مار کے پہنچوں، اور میں اللہ کو منہ تو قبلہ انت منہ تو کر رہا ہوں جی، اور میری بیٹیاں میرا گریبان پکڑ کے کھڑی ہوں کہ اینوں نہیں جان دینا جنت چ، ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜੇ؟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਬਲਾ ਅੰਤ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ. چلو نہیں ہوگی بچیاں، کسی کی بیوی بھی نہیں ہوگی کوئی بات نہیں، شادی بھی نہیں کرے گا، ماں باپ نہیں ہوں گے، اور بھائی بہن نہیں ہوں گے، وہ کوئی بھوکے ننگے رشتے دار نہیں ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا، تھوڑا کما لیتا، حلال کما لیتا، اللہ جتنا جس کو دے، کیا ضرورت کیا ہے یہ کفران نعمت کی کہنے نہیں مجھے چاہیے، ایک ہی گل ہے، ایکسپینڈ نہ کریں، تھوڑا کمائیں، اعتدال میں رہیں. لیکن اگر آپ کو اللہ نے جتنا علم دیا ہے اس کے حساب سے آپ نہیں کما پا رہے تو اس کی آپ نے سٹرگل کرنی ہے. ایک بندہ مزدور ہے، اس بیچارے نے اینٹیں اٹھانی ہے نا، اٹھائے، یہی اس کی انلائٹنمنٹ ہے، یہیں تک اس نے کام کرنا ہے. اب ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنایا، وہ موتو قبلہ انت موتو کر کے بیٹھا، کتنا پیڑا لگتا ہے. آپ خود سوچیں کہ ایک سرجن ہو، میڈیکل سرجن ہو، اللہ نے اس کو اتنا انویسٹمنٹ اس پہ کروا کے، ماں باپ کی، اس کی سول پہ اتنا اس کو بیوٹیفل سول دے کے اس کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنایا، اور وہ ملانگ بن کے کہے جی واہ جی واہ ناصر صاحب منہ تو قبلہ انت منہ تو جو ہے نا، وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں، اور میں کہوں گا یار وہ عقل گھاس چرنے چلے گی. ہم لوگ چیزوں کو ڈائسنگ سلائسنگ اور چاپنگ نہیں کرتے، ان کو ڈائسیکٹ کر کے بے رحمی کے ساتھ ان کا تجزیہ نہیں کرتے، انالیسس نہیں کرتے کہ ہر چیز جو فینسی لگتی ہے ہمیں انسپائر کیوں کر دیتی ہے. ہم اس کو پریکٹیکل لائف کے اندر رکھ کے دیکھتے کیوں نہیں اپنے ماڈیول کے اندر کہ یہ چیز اگر میرے پہ اپلائی ہو جائے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، علم اپنے کو بڑھائیں، اور اچھی بات ہے موتو قبلہ انت موتو کو ذہن میں رکھیں، اپنی خواہشوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. یہ کیا بات ہے کہ اگر مجھے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے اور میں اگر 2-4 لاکھ کما سکتا ہوں تو مجھے اتنا چاہیے کہ یا اللہ ایک چھوٹی گاڑی کوئی بات نہیں، اگر اس سے تھوڑا زیادہ کما سکتا بڑی گاڑی. لیکن اب میں کو مجھے لینڈ کروز نہیں لینی ہے، میں نے یہ لینا ہے، میں نے وہ لینا ہے، میں نے دبئی میں فلیٹ لینا ہے، یہ بغیرتی کی دنیا ہے. مجھے اس پیسے سے لوگوں کی مدد کرنی ہے، باعزت زندگی، بس دیٹس آل انف ہے آدمی کے لیے. اتنا موتو قبلہ انت موتو بہت ہے، بلکہ یہ تو انسان کی میں نے آپ کو کہا کہ اتنا موتو قبلہ انت موتو بہت ہے. وہ جو لوگ آپ کو خراب کرتے ہیں، جو خود اس موتو قبلہ انت موتو کو اپنی، میں کچھ کہوں کہ اپنے پاؤں پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایسی بات نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے بارے میں حدیث کا بھی گمان ہوتا ہے، تو میں رکتا ہوں اس بات پہ، کیونکہ اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ یہ بات اپلیکیبل نہیں ہے. کوئی نہیں مر سکتا مرنے سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے یہ بات. وہ لوگ خود اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اور جو سامنے زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو ایک تخت پر بیٹھ کے کہتے ہیں منہ تو قبلہ انت منہ تو چھڑ دو سارا کچھ. اور میں نے دیکھے ہیں سر لوگ کالے کپڑے پانے نے، بس ایک سوٹ، جیب بینک چ کروڑ پہ پیا ہے. اور اللہ دے بندے ہو کی کر رہے ہو؟ کچھ تو خیال کرو، اپنے علم، اپنے خاندان، اپنے نسب، اپنے مذہب، اپنے رب کے ساتھ اس کے حساب سے اس کی گریس میں رہو، اور اس کے اندر پھر تقوی اختیار کرو جس سے آپ اللہ کو اور لوگوں کو دونوں کو اچھے لگیں. بس یہ اس کا مطلب ہے. موتو قبلہ انت موتو از اے نان پریکٹیکل، نان ایپلیکیبل سٹف. بس